ذرا سوچئے کہ اگر وہی لوگ جن سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں آپ ہی کے ساتھ دھوکہ کریں تو آپ کیا کریں گے؟ تصور کریں کہ آپ کے اپنے بھائی آپ کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیں، پھر آپ کو غلام بنا کر بیچ دیا جائے، آپ پر جھوٹا الزام لگایا جائے اور کئی سال تک قید میں رکھا جائے، تو کیا آپ امید چھوڑ دیں گے؟ جی ہاں، یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی حیرت انگیز داستان، ایک ایسی داستان جو ہمیں سکھاتی ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو خیالوں میں۔ آج ہم قرآن پاک کی سب سے خوبصورت کہانیوں میں سے ایک کہانی کو سیکھیں گے۔ یہ کہانی محبت، صبر، امید اور معافی سے بھرپور ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کسی مشکل سے گزر رہے ہیں تو یہ کہانی آپ کو یاد دلائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو چلیں مل کر سٹارٹ کرتے ہیں۔ کافی زمانے پہلے ایک نیک اور خوبصورت لڑکا رہتا تھا۔ اس کا نام حضرت یوسف علیہ السلام تھا۔ وہ نہایت مہربان، سچے، نرم دل اور انتہائی خوبصورت انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت محبت فرمائی اور انہیں ایک عظیم مقصد کے لیے چن لیا۔ ایک رات جب حضرت یوسف علیہ السلام سو رہے تھے تو انہوں نے ایک بہت ہی عجیب خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام محبت سے مسکرائے۔ وہ جان گئے تھے کہ یہ خواب بہت ہی اہم ہے۔ انہوں نے نرمی سے فرمایا، میرے پیارے بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو کبھی مت بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حسد میں مبتلا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے چن لیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے اعلیٰ کردار اور نیک اعلیٰ اخلاق نے انہیں اپنے والد کے دل کے بہت قریب کر دیا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنے دلوں کو ٹھیک کرنے کی بجائے حسد کو مزید بڑھنے دیا۔ حسد ایک بہت ہی خطرناک احساس ہے۔ اگر ہم اسے قابو میں نہ رکھیں تو یہ ہمیں اپنے ہی پیاروں کو تکلیف پہنچانے پر آمادہ کر سکتا ہے۔ اسی حسد کی وجہ سے ان بھائیوں نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے کہا، ہمارے والد یوسف علیہ السلام سے ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اگر یوسف علیہ السلام ہمارے درمیان نہ رہیں تو ہمارے والد کی پوری توجہ ہماری طرف ہو جائے گی۔ ایک بھائی نے کہا کہ چلو یوسف کو مار دیتے ہیں، مگر دوسرے بھائی نے کہا نہیں، انہیں مارو مت، انہیں ایک گہرے کنویں میں ڈال دو، شاید کوئی قافلہ وہاں سے گزرے تو انہیں اپنے ساتھ لے جائے۔ پھر وہ اپنے والد کے پاس گئے اور کہنے لگے، ابا جان، کیا آپ کل یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں گے؟ ہم سب مل کر کھیلیں گے اور ان کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے تو بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہاری بے خبری میں کوئی بھیڑیا اسے کھا نہ جائے، لیکن بھائیوں نے بار بار یقین دلایا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری حفاظت کریں گے۔ آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام کو اجازت مل گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوشی خوشی اپنے بھائیوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ انہیں اپنے بھائیوں پر پورا بھروسہ تھا۔ انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کے دلوں میں کیا منصوبہ چل رہا ہے۔ ایک سنسان جگہ پر پہنچے تو سب کچھ بدل گیا۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑ لیا۔ وہ رونے لگے۔ انہوں نے منت کی کہ انہیں چھوڑ دیا جائے، لیکن حسد نے ان کے بھائیوں کے دل کو سخت کر دیا تھا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے اور تاریک کنویں میں پھینک دیا جہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور انہیں وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ذرا سوچیں، ایک معصوم بچہ تنہا گہرے اندھیرے میں، کوئی بھی اپنا نہیں، نہ کھانا نہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ، لیکن حقیقت یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کبھی بھی اکیلے نہیں تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ ان کے ساتھ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کے ذریعے خوشخبری دی کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب وہ اپنے بھائیوں کو ان کے کیے ہوئے کی سزا دیں گے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ مستقبل کو خوب جانتا ہے۔
زندگی میں اکثر لوگ ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں، کبھی حالات ہمارے ساتھ نہیں ہوتے، لیکن تاریک ترین لمحوں میں بھی اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم صبر کریں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ قائم رکھیں تو وہ ہماری تکلیف کو بھی ایک عظیم نعمت میں بدل سکتا ہے۔ اس لیے کبھی یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ پارٹ 2 دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔